السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 107واں درس ہے، یعنی کہ 107، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 158ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے 158ویں اس آیت کی ترجمہ پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے بس نہیں ہے گناہ کہ دونوں کے پھیرے کرے، یعنی کہ حج اور عمرہ جب ہم کرتے ہیں تو صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بس اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے، یعنی کہ نیک کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس صفا و مروہ کے تعلق سے آپ کے سامنے چند احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا صفاتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں صاف اور مضبوط پتھر۔ رب فرماتا ہے کمثلی صفواء علیہ تراب، یعنی پتھر کی چٹان مروہ چھوٹے سفید کنکروں کو کہتے ہیں۔ اب یہ ان دو پہاڑوں کے نام ہیں جو خانہ کعبہ کے مقابل شرقی جانب ہیں۔ صفا تو جنوبی جانب ابو خبیث پہاڑ کی جڑ میں واقع ہے، اور مروہ شمالی جانب کوہ قیقان کے آگے ناک کی طرح، یعنی کہ سیدھ میں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں تخمیناً 770 گز کا فاصلہ ہے، اور حجر اسود سے صفا کا فاصلہ تقریباً 662 گز اور چند انگل ہے۔ تفسیر عزیزی میں یہ بیان کیا گیا۔ روح البیان و معانی نے کہا کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ وہاں صفی اللہ یعنی آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، یعنی صفی کی جائے قیام، یعنی کہ آدم علیہ السلام جسے ہم آدم صفی اللہ کہتے ہیں، ان کا جائے قیام رہا۔ اور مروہ پر امرأتن یعنی حضرت حوا نے قیام کیا، تو گویا مروہ دراصل مرأتن تھا، یعنی ایک بی کا جائے قیام۔ شعائر جمع شعیرہ یا شعارہ کی ہے، جس کا مادہ ہے شعر، یعنی باریک نشانی۔ اس شعائر سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کی تعظیم رب کی عبادت کی نشانی ہو، یا وہ نشان
جن کے قیام کا رب نے حکم دیا ہو، لہذا وہ جگہ اور وہ وقت اور وہ علامات جو دین کی نشانیاں ہیں، یعنی کہ دین میں شامل ہیں، سو اب شاعر اللہ ہیں، سب کے سب شاعر اللہ ہیں، جیسا کہ کعبۃ اللہ شریف، میدان عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، مینا اور مسجدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہیں، بزرگان دین کی مقابر جو ہیں، جو بارگاہیں ہیں، وہ سب یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب جو ہے سو شاعر اللہ میں سے ہیں۔ ویسے ہی یہاں پر وہ بیان کیا جا رہا ہے جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، عیدین ہے، جمعہ کا موقع ہے وغیرہ، ایسے ہی اذان بلند کرنا، اذان دینا، تکبیر کہنا، جماعت نماز، ختنہ، داڑھی وغیرہ، یہ سب شاعر دین میں سے ہے، یعنی کہ یہ دین اسلام میں ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ تمام سنتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی دین کی پہچانیں۔ دیکھو یہاں رب نے شاعر جمع کثرت ارشاد فرمایا، شاعر اللہ تو بہت ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک صفا و مروہ بھی ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن سے صرف صفا و مروہ پہاڑ اور خدا کے جانور کا شاعر اللہ ہونا ثابت ہے، اور چیزیں شاعر اللہ کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ شاعر جمع کثرت ہے جو 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ اسلام میں بہت سی چیزیں شاعر اللہ ہیں، صفا مروہ کی طرح، جس کو مقبول بندوں سے نسبت ہو وہ شاعر اللہ ہے۔ اب آئیے ہم اس کا جو حقیقت جو باتیں اور بھی مزید ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سماعت فرمائیے۔ اس کے تعلق سے اور کچھ نکات یہاں پر میں آپ سے تفسیر ابن کثیر سے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یہاں پر بات بیان کیا گیا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر یہ جو نقطہ یہاں پر رکھ کر پیش نظر رکھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ یہاں پر جو بات بتائی کہ اگرچہ کرنا ہے لیکن یہاں پر یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے، اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب تم صحیح نہیں سمجھے۔ اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو ان لا یطوف بہما ہوتا۔ سنو، آیت شریف کا نزول یہ ہے کہ مسلل کے پاس منات بت تھا، اسلام سے پہلے انصار اسے پوجتے تھے، اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا مروہ کے طواف میں حرج جانتا تھا۔ اب بعد از اسلام ان لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا مروہ کے اطراف طواف کرنا، اطراف جو ہے یہاں یعنی کہ جو صحیح جو کی جاتی ہے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، طواف کرنا چاہیے، یعنی کہ جو صحیح جو کی جاتی ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کیونکہ وہ ایسا ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ وہاں پر وہ بت رکھے ہوئے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ سامنے آ رہی ہے کہ اس بات پر کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کا طواف کیا، یعنی کہ صحیح کی، اس لیے مسنون ہوا، اور اب کسی کو لائق نہ رہا کہ اسے ترک کر دے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت ہے. اب یہاں پر تو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم یہ رہا ہے وہاں پر. اصل وجہ اس کی جو بنیاد رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی کہ حضرت ہاجرہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جب مکے کے مقام پر جب انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے، تو اس وقت بچے کی جب پیاس کی شدت جب بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہوا کرتی تھی، تو اس وقت پیاس کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے وہاں سے اٹھ کر جائے آب زمزم کا جو مقام ہے وہاں پر حضرت اسماعیل کو رکھا گیا تھا. وہاں سے اٹھ کر آپ دائیں جانب اور بائیں جانب یہ جو پہاڑ ہے اس پر آپ دوڑتی ہوئے پانی کی تلاش میں اس پہاڑ پر پہنچ کے وہاں پر دیکھتی تھی کھڑے رہ کر کے کہیں سے کچھ پانی نظر آ جائے تو پانی میں لا لوں. پھر وہاں سے دوڑتی، وہاں نظر نہیں آتا تو پھر دوڑتے ہوئے پھر دوسرے پہاڑ پر آتی. تو اس طریقے سے جو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طریقے سے آپ نے جو 7 چکر لگائے تھے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ نیک صابر یعنی کہ بندی کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور اسے شاعر اسلام میں اس میں شامل کیا گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو انجام دیا. تو یہاں پر یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئے گی. میں آپ کے سامنے صریحتاً ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طواف کیا، یعنی کہ صحیح کی. اب یہ ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ابو بکر بن عبد الرحمن نے جب یہ روایت سنی تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ علمی بات ہے، میں نے تو اس سے پہلے یہ سنی ہی نہ تھی. یعنی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے یعنی کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تفصیل بتلائی کہ آیت کے اصل وجہ یہ ہے، تو اس پر جو سو آپ نے بھی یہ بات کہا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن نے یہ بات کہی. بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے، صفا مروہ کے طواف کا نہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ممکن ہے اس کا شان نزول یہ دونوں ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام جانتے تھے اور اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی. اس کے وجوہات بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے. اسلام کے بعد لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے طواف کی بابت مسئلہ دریافت کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. اصاف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر. مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے. اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا طواف ثابت ہوا. سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ اب یہاں پر وہ جو بت پرستی ہو رہی تھی اس کے تعلق سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ اصاف اور نائلہ کون ہے. کہ اصاف اور نائلہ دو مرد و عورت تھے، یعنی کہ اصاف ایک مرد تھا اور نائلہ ایک عورت تھی. ان بدکاروں نے کعبۃ اللہ شریف میں بدکاری کی. خدا نے انہیں پتھر بنا دیا، انہیں اسے عذاب دیا. تو جس طریقے سے انہوں نے بدکاری کی، کعبۃ اللہ شریف کا مقام پاک مقام ہے، وہاں پر اس لیے حکم ہے کہ جب وہاں پر جائیں کعبۃ اللہ شریف میں تو انتہائی صاف اور پاک قلب و ذہن لے کر جائیں. کسی قسم کا جیسو ہم ادھر ادھر نظر نہ ڈالیں، ادھر ادھر توجہ نہ کریں. یہاں پر ان بدکاروں نے، اس زمانے کی بات ہے یہ، کہ وہاں پر جبکہ ابھی کفر تھا، وہاں پر کعبۃ اللہ شریف میں بت رکھے ہوئے تھے اور پھر وہاں پر جو سو بت پرستی ہوا کرتی تھی. اس دور میں بھی کعبۃ اللہ شریف ایک پاک مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاکی عطا کی تھی. بت پرستی ایک الگ چیز ہے، لیکن ان بدکاروں نے وہاں پر بدکاری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فوری، اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا.
کچھ زمانے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی، یعنی کہ جو بت پرست تھے جب وہ بتوں کو انہوں نے دیکھا تو اس کی پوجا ہی کرنا شروع کر دی، اور صفا وہ مروہ پر لا کر نصب کر دیا، یعنی کہ اصحاب کو کیا کرے، وہ صفا کے پہاڑ پر لا کر نصب کر دیا، اور نائلہ کو کیا کرے، مروہ کے پہاڑ پر لا کر اسے نصب کر دیا، اور وہاں پر اس بات کا عمل شروع کر دیا کہ اس کا طواف شروع کر دیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ صحیح مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کر چکے تو رکن کو چھوڑ کر باب صفا سے نکلے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے خدا نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ جب صحیح کرتے ہیں تو اس کی ابتدا صفا سے شروع کرتے ہیں، صفا جاتے ہیں پھر وہاں سے مروہ پاتے۔ حضرت حبیبہ بنت ابی تجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صفا مروہ کا طواف کر رہے تھے، لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے تھے، آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا تہبند آپ کے ٹخنوں کے نیچے ادھر ادھر ہو رہا تھا، اور زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے لوگو دوڑو، دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے۔ یعنی کہ آج بھی جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں تو جو صحیح کرتے ہیں تو وہاں پر ایک مقام سے یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پر لائٹ لگا دیے گئے ہیں کہ اس مقام پر جانے کے بعد وہاں سے دوڑتے ہیں، پھر اس مقام تک جب تک کہ اس کی نشانی جو دوسری نشانی ہے وہاں پر لائٹ لگا دی گئی وہاں تک دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، تیزی سے جاتے ہیں۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی سنت ہے، وہ سنت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی کی ہم مانے ایک اور روایت بھی ہے، یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو صفا مروہ کی سعی کو حج کا رکن جانتے ہیں، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ بعض اسے واجب تو کہتے ہیں لیکن حج کا رکن نہیں کہتے، اگر عمدن یا سہون۔ اب یہاں پر اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر عمدن یا سہون کوئی شخص اسے چھوڑ دے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، یعنی کہ وہ جو صحیح کا جو عمل ہے، جو طواف کا جو عمل ہے، اگر ترک کر دے تو اسے جو سو ایک جانور اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اسے کہتے ہیں دم دینا۔ ہاں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اسی طرح مروی ہے، اور ایک اور جماعت بھی یہی کہتی ہے، اور ایک قول میں یہ مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سوری رحمۃ اللہ علیہ، شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عطیبہ میں بھی روایت ہے۔ ان کی دلیل فمن تطوع خیرن، لیکن پہلا قول یہی ہے، قول ہی زیادہ راجح ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفا و مروہ کا طواف کیا اور فرمایا احکام حج مجھ سے لے لو۔ یعنی کہ حقیقت تو یہی ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم نے جو عمل کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہی شریعت ہے اور وہی دین ہے، اور وہ وہی چیزوں کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حج میں جو کچھ کیا ہے وہ واجب ہو گیا، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے وجوب سے ہٹ جائے تو اور بات ہے، واللہ عالم۔ علاوہ ازیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی، یعنی فرض کر دی۔ غرض یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صفا و مروہ کا
طواف بھی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام میں سے ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بجا آوری حج کے لیے سکھائے تھے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، گزشتہ آیات میں ہم ان تمام باتوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے جو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ اس کی اصل، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات رکھا کہ اصل اس کی جو ہے وہ ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں 7 پھیرے کرنا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے چھوٹے بچے سمیت یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، یعنی کہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کے پاس یعنی کہ چھوٹے بچے جو یہاں پر لکھا گیا، چھوٹے بچے سے مراد بچپنے میں، کم سیدھی میں، جو ابھی شیرخانی میں تھے، ابھی اسماعیل علیہ السلام گود میں تھے۔ چھوٹے بچے سے مراد یہاں پر کوئی غلط فہمی یہ نہ ہو جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، کیونکہ پہلے ہی یہودیاں لگے ہوئے ہیں، نصرانیاں لگے ہوئے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام، وہ مختلف روایتیں ہیں کہ کوئی کہتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام بڑے تھے اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، حالانکہ پورے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے فرزند ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے فرزند ہیں۔ چونکہ یہاں پر ایک لفظ ایسا آ گیا چھوٹے بچے، تو چھوٹے بچے کو تو یہ خیال نہ آئے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ چھوٹے بچے سے مراد یعنی کہ وہ آپ ابھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، اور یہاں پر چھوڑ کر آپ چلے گئے تھے۔ ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آ گئی تھی، یعنی کہ پیاس کی شدت جب بہت زیادہ ہونے لگی تھی، تب ماہی صاحبہ یعنی کہ حضرت ہاجرہ نہایت بے قراری اور بے بسی، ڈر اور خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پاک پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے خدا سے بھیک مانگتی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا غم، وہم، رنج و کرب، تکلیف و دکھ دور ہوا۔ یہاں کے پھیرے کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت و مسکنت، خشوع و خضوع سے یہاں پھیرے لیں اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت خدا کے سامنے پیش کرے، اور اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے حال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہے، اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے، اور استغفار پڑھتے رہے، اور مختلف دعائیں بھی صحیح کے موقع پر آپ کے سامنے بہت سے دعائیں بھی آپ کو مل جائے گی، اور ثابت قدمی، نیکی، فلاح اور بہبودی کی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال و غفران اور نیکی کی توفیق بخشے، جیسے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال کو اس کے مالک نے ادھر سے ادھر کر دیا۔ یعنی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب بچوں کو جب شدت سے پیاس سے لگتی تھی تو آپ بے چینی کی حالت میں آپ دوڑتی، کیونکہ بالکل دور دور تک پانی دکھائی نہیں دیتا تھا، تو آپ جو ہے سو اس پہاڑ سے اس پہاڑ صفا پر جاتی، پہلے پھر صفا سے مروہ کو جاتی، پھر مروہ سے پھر، یعنی کہ پہاڑ پر چڑھ کر وہ دیکھا کرتی تھی کہ دور دور سے کہیں کچھ پانی نظر آ جائے، یا پھر کوئی قافلہ اگر کچھ نظر آ جائے، بہرحال کوئی چیز ایسی حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے بچے کی پیاس میں بجھا سکوں۔ یہ ماں کی جو تڑپ، وہ اس کا جیسے یہاں پر اظہار کیا گیا، اور وہ ماں کی تڑپ حضرت ہاجرہ کی اس سنت میں ہمارے سامنے آیا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ہاجرہ کے حال کو اس کے مالک نے ادھر سے ادھر جو کیا، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی خوشی سے نیکی میں زیادتی کرے، یعنی بجائے 7 پھیروں کے 8 9 کرے، یا نفلی حج و عمرے میں بھی صفا مروہ کا طواف کرے، اور بعضوں نے اسے عام رکھا ہے، یعنی ہر نیکی میں زیادتی کرے، واللہ عالم۔ یعنی کہ اس میں جو بات بتلائی گئی حدیث شریف میں کہ بھلائی کا کام، نیکی کا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیکی کے کام تو کرنا ہی چاہیے، اس بات کی طرف یہاں پر توجہ دلائی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو ایسا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کو شعائر اسلام میں داخل کر لیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ سنت بھی ہو گئی۔ یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو
نیک بندوں کے اعمال کو اس طرح پسند کرتا ہے۔ اب ان نیک بندوں میں دیکھیے آپ انبیاء کرام ہے، انبیاء کرام کے ازواج مطہرات ہے جو ایمان پر قائم رہے، اور پھر جو اولیاء اللہ بزرگان دین جنہوں تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیے کہ آج بھی دنیا میں انبیاء کرام کے مزارات آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے کہ ان کے قبروں میں جب پانی آنے لگا یا پھر کچھ نقصان پہنچنے لگا تو انہوں نے اس وقت کے خلفاء کے خوابوں میں آ کر اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ ہمارے قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہم کو یہاں سے شفٹ کرو۔ اور کئی ایک جو ہے سو انبیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے خبروں سے یہ جب کھودی گئی کسی وجہ سے تو ان کی لاشیں بالکل تر و تازہ رہی۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ بزرگان دین کے بھی لاشیں جب کھولے گئے، دیکھے گئے، خبریں کسی وجہ سے کھل گئی تو ان کو دیکھیے آپ کے بالکل تر و تازہ ان کی جو سو لاشیں رہی۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی اور ان کے جسمیں بھی قبور میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے انہیں قبروں میں بھی۔ اسی لیے بات کہی گئی، گزشتہ آیت میں بھی بات آئی کہ شہید کے تعلق سے بات آ گئی تھی سامنے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اپنے قبروں میں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے رہے ہیں ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا بلکہ انہیں زندہ رکھتا ہے۔ آج بھی مرجع خلائق ہے، تمام آپ دیکھیے بارگاہیں مرجع خلائق ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمیں وہاں پر اگر کوئی غیر شرعی عمل ہمارے نگاہ میں آتا ہے تو ایسے غیر شرعی عمل کو ترک کرنا چاہیے، وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیارت قبور ہی کو نہ جائیں، جو کہ سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ہے کہ قبور کی زیارت کرو۔ تو قبور کی زیارت کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہاں پر آج جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں، جیسا کہ مرد اور عورت کا اختلاط، غیر مرد اور غیر عورت کا اختلاط جو ہے وہ اسلام میں قطعی ناپسندیدہ عمل ہے، اسے حرام قرار دیا گیا، منع ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو دیگر جو اعمال ہو رہے ہیں جو اولیاء اللہ بزرگان دین سے ثابت نہیں ہیں، اگر ایسا کوئی جوہلا اگر کرتے ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مزارات ہی پر نہ جائیں، یہ بات غلط ہے۔ جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں قرآن مجید کا صحیح علم، فہم اور ہم کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے طرف تو قرآن کے ذریعے اور سنتوں کے ذریعے اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی تعلیمات میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔